کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی بد دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اگر ان کا ہاتھ آپ کی بد دعا کے لیے اٹھ جائے تو آپ کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ خدا را ان کی بد دعاؤں سے بچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت سعید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرماتے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچوں کو کندھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان باپ بیٹوں کو دیکھا تو فرمایا، جتنی مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے، میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی۔ یہ سن کر شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے۔ اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پورا واقعہ بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، امیر المومنین، موضوعات کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی۔ میں نے جاتے وقت دعا کی، اللہ میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کر تو اس کی حفاظت فرمانا۔ یہ دعا کر کے موضوعات کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک رات نے اتنے تیزادہ بھائی سے کہا، مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ ہم جنت البقیع میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر کی نشاندہی کی۔ جب ہم وہاں پہنچے دیکھا قبر سے روشنی کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، یہ روشنی کیسے؟ اس نے جواب دیا، اس قبر سے ہر رات اسی طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے، نہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ ضرور اس قبر کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے پہاڑ منگوایا۔ ابھی قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر سے خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس میں جھانک کر تو اللہ کی قدرت کے کرشمہ نظر آیا کہ میرے بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ میں جب قبر میں اترا تو کسی نجات دینے والے نے ندا دی تو انہوں نے جو امانت اللہ کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے۔ جا اپنے بچوں کو لے جا۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ کے سپرد کرتا تو اسے بھی صحیح سلامت پاتا۔ بس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکالا۔ جیسے میں نے قبر سے باہر نکالا، قبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو گئی۔ صحابی رسول نے اپنا بیٹا اللہ کے سپرد کیا تو اللہ نے بھی اسے قبر میں زندہ رکھا۔ اللہ، ہم بھی اپنا ایمان تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم یا انصافی کی جاتی ہے اور وہ بے بس ہوتے ہیں۔ درج ذیل لوگوں کی بد دعا خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ والدین کی بد دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے کیونکہ ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند۔ اگر اولاد ان کے ساتھ بد سلوکی کریں یا ان کی نافرمانی کرے تو ان کی بد دعا کا اثر بہت ہوتا ہے۔ کسی بھی مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں فوری قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کے دل سے نکلی بد دعا اللہ تعالیٰ کے آج تک پہنچتی ہے، چاہے وہ کسی دین یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ یتیم بچوں کی بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ کمزور اور بے سہارا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق طلب کرتا ہے تو ان کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں جلدی پہنچتی ہے۔ مسافر کی دعا اور بد دعا دونوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ مسافر کی حالت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام رکھتی ہے، اس کے لیے اس کے بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ جو شخص مزدور کا حق مارتا یا اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس مزدور کی بد دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ افراد وہ ہیں جن کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں جلدی قبول ہوتی ہے اور ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ یتیم کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلدی قبول ہوتی ہے کیونکہ یہ یتیم ایک کمزور اور بے بس شخص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حدیث میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی
سخت تاکید کی ہے۔ اگر کوئی شخص یتیم کے ساتھ ظلم ناانصافی کرتا ہے تو اس کی بد دعا فوراً اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ یتیموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خصوصی تاکید فرمائی کہ ان کے ساتھ شفقت اور محبت کے برتاؤ کیا۔ ظاہر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں ان دو کمزوروں عورتوں اور یتیموں کے حق تلفی کرنے والوں کے خلاف ہوں۔ ایک آدمی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے عرض کیا، میں ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لڑکی کو زندہ نہ فرما دیں جو فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اس لڑکی کی قبر دکھائی۔ ایک روایات میں ہے کہ اس نے عرض کیا، میں نے اس لڑکی کی میت کو وادی میں پھینک دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ وادی دکھاؤ۔ اس نے وہ قبر یا وادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی۔ آپ نے چھوٹی سی لڑکی نے جواباً عرض کیا، لبیک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو پسند کرتی ہے کس دنیا میں آج؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دنیا میں آنا پسند نہیں کرتی کیونکہ میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والدین ایمان لا چکے ہیں، اگر تو چاہے تو تجھے ان کے پاس واپس لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گرد رواں میں جاتے تو پتھر اور درخت جو سامنے آتے وہ عرض کرتے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم جل گیا۔ عزم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہب دہن لگایا، دستے گرام پھیرا، اے اللہ اس تکلیف کو دور فرما۔ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ تندرست ہو گئے اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس سے مکہ پر مقام صحابہ پر پہنچے، تلاش کر اسلام نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعد اس پڑاؤ کسی کام کے لے کے تشریف لے گئے۔ خود نماز عصر کا وقت ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمراہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر ادا فرمائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں کے گود میں سن انور رکھ کر سو گئے۔ اس دوران وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہوں نے ابھی نماز عصر ادا نہیں فرمائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام فرمان یہ سلسلہ وحی کے دولہ سے سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت مصطفیٰ اسلام میں کبھی یہ سوچ دے کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے، کبھی اطاعت مصطفیٰ سلیم کا خیال فرماتے، الغرض اسی سوچ میں تھے کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، سلسلہ وحی ختم ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا تم نے نماز عصر ادا کر لی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، ابھی تک میری نماز عصر ادا نہیں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور بارگاہ اس دنیا میں عرض نہ کیا، اے اللہ، اے علی تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں تھے کہ سورج غروب ہو گیا، سورج کو واپس سونے کا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر ادا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس ہونے کا حکم دیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا اور مخلوق خدا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر ادا کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔